میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رحم و کرم کا سوال کرے، اسے بھیک مانگے اور اللہ عز و جل ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بھی سوال ہو اس کی بارگاہ میں کریں، جو طلب ہو اس سے کریں، جو مانگنا ہو اس سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل مانگنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل سے نہ مانگو، صرف وہ کام کر گزرو، اللہ تعالی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار جل جلالہ رحم و کرم کی نظر فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کروں گا جس کے ذریعے آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ عز و جل نے کن چیزوں کی بنیاد پر اپنے رحم و کرم کی بارشوں کے نزول کے بارے میں فرمایا۔ آپ دیکھیں پہلی آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات پروردگار جل جلالہ کی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس رب قدیر کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امین لے کر آئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ پتہ چلا یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ میرے پروردگار ذرا اس کتاب کی شان بھی بتا دے، اس کتاب کی عظمت بھی بتا دے، اس کتاب کے کمالات کو بھی بتا دے، تاکہ اس کتاب کے بارے میں ہم جان سکیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے مبارکن، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اتنی برکت والی کتاب ہے کہ اگر یہ کتاب کسی مومن کے سینے میں آ جائے اور پھر وہ مومن قبر میں جائے تو اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ کتاب اتنی برکت والی ہے، اگر کسی گھر میں رکھ دی جائے تو یہ کتاب کی موجودگی کی وجہ سے اللہ اس گھر میں برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ کسی دکان میں رکھ دی جائے کتاب تو اس کتاب کی وجہ سے اس دکان کے اندر برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے پر بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ایک حرف کے عوض میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک کتاب کی برکت کا معاملہ ہے مسلمان ضرور جانتا ہے، یہی وجہ ہے نیا گھر خریدتا ہے تو پہلے گھر میں قرآن مقدس رکھتا ہے، نئی دکان خریدتا ہے تو پہلے دکان میں قرآن رکھتا ہے، بچی کو شادی کے اندر جہیز میں سب سے پہلے قرآن دیتا ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں یہ کتاب صرف زمین کے اوپر برکت نہیں عطا فرماتی، جس کے سینے میں یہ کتاب ہوگی اس کے لیے قبر میں بھی برکت ہے، حشر کے اندر بھی برکت ہے، قبر میں بھی اللہ عز و جل کی راحت کا یہ کتاب سامان ہے اور معیشت میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار نے اپنی کتاب کی شان یہ بیان فرمائی یہ برکت والی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو۔ جو کچھ اس کتاب نے کہا اس کو فالو کرو، اس کتاب نے جس کو حلال کہا اسے حلال جانو،
اس کتاب نے جس کو حرام کہا اسے حرام مانو، یہ کتاب جو کہے وہ کرو، اس لیے کہ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں جو راستہ دکھاتی ہیں، ان کتابوں کے ذریعے تم اس راستے پر چلو گے، ہو سکتا ہے بھٹک بھی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کتاب غلط راستہ بھی دکھائے، لیکن جب اللہ اپنی کتاب کی شان بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، پریشانیوں سے نجات دلانے والی کتاب ہے، تکالیف کی وادیوں سے نکالنے والی کتاب ہے، پرابلمز کے سولیوشن کے لیے یہ کتاب ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم مصیبتوں سے کیسے نکلیں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، صحابہ تو یہ کرتے تھے کہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ دور حاضر کے اندر مصیبتوں سے نکلنے کے حوالے سے، زوال سے نکلنے کے حوالے سے، پستی سے نکلنے کے حوالے سے، تباہی سے نکلنے کے حوالے سے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں قرآن سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ میرا ایک جملہ دانشوران قوم و ملت اور علماء ذوی الاحترام کی موجودگی کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن سب سے بہتر کتاب اور حامل قرآن اس وقت سب سے بدتر۔ موجودہ دور میں قرآن کا ماننے والا جتنا پسماندہ ہے اتنی کوئی اور قوم پسماندہ نظر نہیں آئی، جبکہ یہ کتاب سے بہتر کتاب دنیا میں کوئی دوسری ہے نہیں، لیکن اسی کتاب کا ماننے والا آج دنیا میں سب سے کمتر کیوں ہو گیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اس کتاب سے اس کا تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ ختم ہو گیا۔ موجودہ دور کے سروے کے حوالے سے بتاؤں، 6 مہینے پہلے کا سروے ہے، ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا جائزہ تو لو، ذرا محسوس تو کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کہیں ہمارا فارم بھرنا ہو تو ریلیجن اگر پوچھا جائے تو ہم اسلام تو لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جانتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں؟ ہمیں کیا واقفیت ہے اسلام کے بارے میں؟ یہاں اتنے حضرات موجود ہیں، قراء حضرات بھی موجود ہیں، حفاظ اور علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں۔ اگر ایک شخص سے عوام میں سے کھڑا کر کے کسی سے کہیں کہ تعوذ صحیح طور پر پڑھ کر بتا دو، تسمیہ صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دو، عوام میں سے شاید ہی کوئی ہو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی تباہی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پسماندگی کی وجہ کو بھی تو سمجھو، اپنی پریشانی کی وجہ تو سمجھو۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس لیے اللہ نے نازل فرمائی کہ اس کتاب کی ہم پیروی کریں، صرف برکت کے طور پر استعمال نہ کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس مردے کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے ہم فوراً قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن خوانی، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے باپ کی قرآن خوانی رکھی گئی ہے تو بے شمار ایسے بچے ملیں گے جو اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ تو مرنے کے بعد قرآن خوانی کی بات ہوئی۔ میں پورے یقین اور تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو انہیں دعائے میت بھی یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ کیسے مسلمان ہیں ہم؟
ہم نے اسلام سے کون سا اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے؟ اب تو سوچ معاذ اللہ یہ بنتی جا رہی ہے حالات کو دیکھ کر کہ ہماری معاذ اللہ پسماندگی کا سبب ہی اسلام ہے۔ جس قوم کے مزاج کے اندر یہ بات داخل ہو جائے نہ وہ اسلام کی پیروکار بن سکتی ہے اور نہ اسلام کی دعوت کسی کو دے سکتی ہے۔ اسلام اٹھانے کے لیے آیا، اسلام بلندی پر لے جانے کے لیے آیا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں، جب حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے، ایک مقام آیا جہاں پر قافلے کو رکنے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا قافلہ جب روکا گیا تو اس مقام پر فاروق اعظم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المؤمنین اس مقام پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا عمر اس وقت بھی تھا، عمر آج بھی ہے۔ جب آج میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرے والد مجھے 4 اونٹ چرانے کے لیے یہاں بھیجا کرتے تھے تو مجھ سے اونٹ نہیں سنبھل پاتے تھے دور جاہلیت کے اندر، اور کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا، جس کی وجہ سے میرے والد مجھے سزا دیا کرتے۔ لیکن اسلام کا صدقہ ہے کہ آج عمر کو اسلام نے یہ صلاحیت عطا کی کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام کا سبحان اللہ، یہ اسلام کا کرشمہ ہے۔ آپ ذرا سوچو جتنا اسلام سے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ عزت عطا کرتا جائے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے اچھا وعدہ کرنے والا اور سچا وعدہ کر کے وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کی اتباع کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت سن لیتے جس میں حکم ہوتا امر یا نہیں، فوراً اس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ایکسکیوز پیش کیے ہوئے فوراً اللہ کی کتاب پر عمل کرتے۔ آئیے ایک واقعہ میں تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم جس شہید کربلا کی یاد ہمیشہ منایا کرتے ہیں اور جن کے خون کے ذریعے اسلام کی آبیاری ہوئی، جن کے قبیلے کی قربانی کے ذریعے آج ہمارے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے اور مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ امام حسین جن کو رسول اعظم نے بچپن ہی کے اندر نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پھر بھی اللہ کی کتاب پر عمل کا خیال دیکھیں، مدینہ منورہ کی گلی سے امام حسین سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، کنارے پر کچھ غربا بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تاجدار کربلا کو دیکھا فوراً عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی تشریف لائیں۔ امام حسین نے بغیر کسی توقف کے سواری سے اتر کر ان فقراء کے ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تمہاری دعوت میں نے قبول کی، اب میں بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے گھر حاضر ہونا تاکہ تمہاری بھی ضیافت کا مجھے شرف حاصل ہو۔ اللہ اکبر! یہ کہنے کے بعد امام حسین سواری پر جب بیٹھے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر! پوچھنے والوں نے پوچھا حضور گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں
جب ان غریبوں نے مجھے کھانے کے لیے بلایا معن میرے ذہن میں ایک آیت یاد آ گئی اور ابھرتی ہوئی نظر آئی. وہ آیت کریمہ یہ تھی, اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. بس یہ آیت کا آنا تھا, میں فوراً اترا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے کھانا کھا لیا تاکہ مولا کی نظر کے اندر میں متکبرین میں شامل نہ ہو جاؤں اور میں متواضع کے اندر شامل ہو جاؤں. ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھا لیا. آپ مجھے بتائیے, اللہ اکبر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کا ذہن کے اندر آنے کی بنیاد پر کس طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر, ہماری پوزیشن یہ ہے, اقیموا الصلاۃ سنو, بھاگ جاؤ مسجد کے قریب سے, واجتنبوا قول الزور سنو, کہو جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. العیاذ باللہ. اور پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو اللہ کی پوری کتاب پر عمل تو بہت دور کی بات ہے. صدیاں گزر گئیں, 12 آیتوں پر بھی صحیح طور پر عمل نہیں ہو رہا, اور انہی 12 آیتوں کے تذکرے میں پوری زندگی ختم ہو گئی. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, بس یہی اللہ ماشاءاللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہمارا پوری کتاب پر یقین ہے, پوری کتاب پر ایمان ہے, اور اسی لیے یاد رکھیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے میں آگے عرض کروں گا. تو قرآن نے دوسری صفت بیان فرمائی, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا. اور اللہ سے ڈرو. 3 باتیں بتائی گئیں. یہ برکت والی کتاب ہے, اس کتاب پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, یا میں خود اپنے سے سوال کروں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یقیناً ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر اللہ کا ڈر ہے تو نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو رات کے سناٹے میں گندی پکچریں کیوں دیکھی جا رہی ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو گانے کیوں گنگنائے جا رہے ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو شراب اور زنا کی طرف طبیعت کیوں مائل ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو گناہ کی دہلیز پر قدم کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر کا تصور اگر دل و دماغ میں انسان کے آ جائے تو اس کا قدم گناہ کی طرف نہیں جاتا, بلکہ اس کا قدم ہمیشہ نیکیوں کی طرف اٹھتا ہوا چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل کا ڈر جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کیسی بن جایا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شارق میاں صاحب اللہ اشرفی, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان حضور مخدوم سمنا, شہزادہ علی رسول حضرت سید شارق میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت حضرت تشریف لے آئیں کہ چوچا مقدسہ کی سرزمین سے حضرت کی زیارت کیجئے اور تشریف رکھیے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے پیر میں آکلہ پڑ گیا. طبیب نے
حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے بدن میں پھیل جائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پیر کاٹ دو۔ طبیب نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیتا ہوں، آپ شراب پی لیں، مدہوش ہو جائیں گے، پیر کاٹوں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چیز کو میرے رب اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ طبیب نے کہا خواب آور گولی دے دیتا ہوں اسے کھا لیجئے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، پیر کاٹوں گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ فرماتے نہیں، میں چاہتا ہوں میں ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو، مجھے درد ہو تکلیف ہو میں اس پر صبر کروں تاکہ قرآن کی اس آیت کا مزدہ جاں فضا میرے حق میں ہو جائے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ طبیب نے کہا کافی درد ہوگا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پیر کاٹا گیا اور جب کٹے ہوئے پیر کے اوپر زخم کو بھرنے کے لیے جب ادویات لگائی گئیں تو حضرت عروہ ابن زبیر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رونے لگے۔ طبیب نے کہا آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا درد ہوگا، اب رونے سے کیا فائدہ؟ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ شکر کے آنسو ہیں۔ طبیب نے کہا کس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سننا۔ طبیب نے کہا کس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ حضرت عروہ ابن زبیر۔ کون ہے حضرت عروہ ابن زبیر؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ کٹا ہوا پیر جو پڑا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس پر چل کر میں کبھی کسی گناہ کی دہلیز پر نہیں گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان پیروں پر چل کر میں اللہ کے گھر کی طرف گیا ہوں اور نیکی کے راستے کی طرف گیا ہوں۔ کیا ہم میں کا کوئی مسلمان یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پیر گناہ کی طرف نہیں اٹھا ہوگا؟ زبان پھسل رہی ہے، نگاہیں پھسل رہی ہیں، ہاتھ اور پیر کا ٹھکانہ نہیں، کانوں کا کوئی لحاظ نہیں، یہ ہماری زندگی بن چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کان بھی ہمارا ہے، آنکھ بھی ہماری ہے، دل بھی ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم کان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، زبان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، دل کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ کان سے تم نے کیا سنا، زبان سے تم کیا بولے، آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج مسلمانوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، ہزارہا خطابات سنتے رہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، طبیعت کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا سبب ہے اس کا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب دل پتھر جیسا بن جائے تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسے دل سے اللہ کی بارگاہ میں صحابہ پناہ مانگتے تھے جو دل سخت ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا دل سخت ہو چکا، تقاریر سنتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ایسی پوزیشن ہے کہ ماہ محرم کے اندر امام عالی مقام کے حوالے سے تقریر سنتے سنتے آنسو تو نکل جاتے ہیں کہ تاجدار کربلا نے نماز کی حالت میں اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی، آنسو نکل گئے، لیکن پھر بھی سجدے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے
لیے تیار نہیں ہیں. مجھے بتاؤ کیا حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی؟ مسلمانوں اپنی سوچ بدلو. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ. اب اگر کوئی اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اللہ سے ڈرے، اس برکت والی کتاب سے استفادہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو یا نہ مانگو، لعلکم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ گے، تم پر مہربانی کی بارشیں ہو جائیں گی. یہ کتاب ہے کہ اس کی پیروی کرنے والا اگر اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. کتاب پر عمل کرنے کی بات تو اپنی جگہ پر. خوب آج کا مسلمان گانے سن رہا ہے، خوب ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مرد و خواتین گانے سن رہے ہیں. کوئی ثواب ملنے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ کو معلوم ہے کون سی کتاب اور کون سی چیز ہے جس کو سننے سے اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو. غور سے سنو اور چپ رہو. مولا اس کے عوض میں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں گے. آپ ذرا سوچو جس قوم کا مزاج اتنا گھٹیا ہو گیا ہو کہ قرآن سننے سے اس کی طبیعت اکتا رہی ہو، اس قوم پر رحم و کرم کی بارشیں کہاں سے نازل ہوں؟ آج ہماری قوم قرآن سننے سے اکتا رہی ہے، بلکہ تمنا کرتی ہے جلدی سے ختم کرے قاری صاحب. اگر مسجد میں امام طویل قرات کر دے تو ٹرسٹیوں کے پاس شکایت پہنچتی ہے، تھکا دیتے ہیں امام صاحب یار کوئی جلدی سے آپ ان کو بولو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کریں. یہی کہنے والا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں کھڑے رہ کر کے بات کرے گا، اس کے پیر میں درد نہیں ہوگا. ہم اپنی تباہی کا ماتم کر رہے ہیں. اس کا کسی اور پر الزام دینے کی بجائے خود ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا. ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتا ہوں. کیا شوق تھا شاید کہ میری بہنیں بھی آج یہاں پر آئی ہوں یا سن رہی ہوں. میں آپ کو بتاؤں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر ہفتے اپنے میکے جانے کی اجازت دیتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے تشریف لے جاتی تھی. ایک ہفتے کو جب گئیں تو آنے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاخیر ہو گئی. ہمیشہ جتنی دیر میں آتی تھی اس سے زیادہ وقت لگ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ ابھی تک حمیرہ آئی کیوں نہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا عائش بھی کہتے حمیرہ بھی کہتے، اس طریقے سے پیار سے سرکار انہیں پکارا کرتے. تو ایک مرتبہ آنے میں تاخیر ہوئی تو ام المؤمنین سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ کیا بات ہے آج تمہیں آنے میں تاخیر ہو گئی؟ اب جواب سنیے اور میری بہنیں بھی غور سے سنیں. عرض کرتی ہیں حضور میں وقت ہی پر چلی تھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، وقت ہی پر چلی تھی، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو مسجد نبوی شریف سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور وہ قرآن پڑھنے والا اس طریقے سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے پیر وہی جم گئے قرآن سنتے.
اور قرآن سننے میں اتنا وقت گزر گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پھر جیسے ہی خیال آیا میں فوراً حاضر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا یہ تو بتاؤ کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ عرض کرتی ہوں حضور نام تو مجھے نہیں معلوم۔ سرکار نے پتہ لگایا تو بعد میں پتہ چلا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ وہ خواتین تھیں جو قرآن سننے میں اتنے مصروف ہو جاتی تھیں کہ انہیں ساری چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ گانے سننے میں اور سیریل میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ بچے رو رو کے تھک کے سو جاتے ہیں اور انہیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے خیالات کو، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دو۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ گھر کے اندر یہ کتاب جب رکھنی ہوتی ہے تو آپ اس کو نیچے رکھتے ہیں یا اوپر رکھتے ہیں؟ جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ بولیے۔ اوپر رکھتے ہیں۔ جہاں آپ ہوتے ہیں اس سے نیچے کتاب نہیں ہوتی، اس سے بولیے اوپر۔ بس بات کو سمجھ لو، یہ کتاب خود بھی بلندی پر رہنا چاہتی ہے اور جو اس کو تھام لے اسے بھی بلندی پر لے جانا چاہتی ہے۔ ہم گرے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نیچے کر دیا، چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو۔ اس کتاب کو تھام لو، ہم نے اوپر رکھ دیا، پکڑا نہیں۔ تھام لو اس کتاب کو۔ بلکہ حدیث شریف میں ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو دوسرا سرا اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید شارق صاحب اشرفی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ ان کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے ہیں، داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ان کا ہاتھ بہت افضل و اعلیٰ ہے، یقیناً یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ ان کے ہاتھ کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ہاتھ پہ رسول اعظم کا ہاتھ آ جائے تو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اور کوئی ایسی چیز پکڑ لے کہ ایک سرا دست قدرت میں ہو اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کا کیا کہنا؟ خدا کی قسم جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن ہے، دوسری طرف اللہ عز و جل کا دست کرم ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، بندے کے ہاتھ میں اس کا دست کرم آ جایا کرتا ہے۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ سارے پرابلم کا سولیوشن یہی ہے۔ مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ہمارے ایک عظیم داعی، ایک عظیم مفکر، ایک عظیم عالم دین جو کہیں بھی کچھ بھی بے باکی کے ساتھ اپنی زبان سے فرما دیا کرتے تھے بغیر کسی خوف کے۔ امریکہ میں مجھ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت کی اس قوت کی وجہ کیا ہے؟ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت ان کے اندر یہ طاقت اور اس قوت کی وجہ کیا؟ میں نے کہا آپ مرید ہیں، آپ بتائیے، آپ حضرت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں بہت غور کرنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کینیڈا تشریف لائے تھے قائد اہل سنت، اور میں نے ایک رات ان کے بازو والے کمرے میں، وہ بازو کے کمرے میں تھے، میں دوسرے کمرے میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ روزانہ تہجد میں 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے۔ میں نے کہا ان کی قوت کا سرچشمہ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ جس گھر میں یہ کتاب اور اس گھر میں تلاوت نہ ہوتی ہو، یہ قرآن بد دعا کرتا ہے، اللہ اس نے مجھے تلاوت سے محروم کیا، تو برکتوں سے اسے محروم کر دے۔ بدلو اپنی سوچ کو،
بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اللہ کی کتاب سے رشتے کو مضبوط کرو۔ چاہتا تو یہ تھا کہ مزید آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں عرض کر سکوں، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں منتظمین اپنے اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں، آپ وقت نکال کر کے آتے ہیں، جگتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور زندگی میں تبدیلی کا کوئی ارادہ بھی آپ نہیں کرتے تو پھر مجھے بتائیے سوائے ثواب کے آپ کے نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ اتنی دیر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے رہے اور اس کا ثواب آپ کو ملا۔ لیکن جب عمل کرو گے، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو گے، قرآن سے تعلق مضبوط کرو گے، قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بناؤ گے، تو پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہار دیکھو گے۔ بس ایک آخری حدیث مجھے یاد آ گئی حضور کی ایک دعا، تو میں آپ کو بتا دوں۔ مصیبتوں کے وہ پہاڑ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے گئے، کسی پر نہیں۔ تکالیف کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، اور جو بھی اس راستے پر چلے گا ستایا جائے گا۔ اب میں حضور سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ ستائے جاتے، آپ کا دل دکھایا جاتا، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پشت پر اوجڑی رکھی جاتی، قلب اطہر پر اذیت ہوتی، بے قراری ہوتی، تو حضور آپ کے دل کا قرار کیا ذرا یہ تو بتائیے۔ تو حضور کی دعا بتا رہی ہے، سرکار دعا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ کتاب مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلا دیتی ہے، یہ کتاب بے قرار دلوں کو قرار کی دولت عطا کرتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، گھروں میں قرآن پڑھا ہے اور تم بے قراری اور بے چینی کی وادیوں میں جاتے ہوئے نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہو۔ اٹھو، وضو کرو، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی بے قراری کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کے صدق و طفیل سب سے پہلے مجھے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار فیضان قرآن مقدس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج چونکہ یہ ادارہ دارالعلوم اہل سنت فیضان قرآن کے نام سے ہے اور آج اس کی دستار بندی کے جلسے میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور الحمدللہ مخدوم گرامی وقار اور دیگر علماء اور سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں یہ روح پرور منظر بھی آپ اپنے ماتوں کی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور اس کے بعد خطابات اور نعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔